اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں بااختیار بنایا اور تمہارے لیے گزر بسر کا سامان فراہم کیا، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سورہ اعراف کی 10 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائے ہیں اس کا تذکرہ کر کے اس کو حق کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں تمکنت بخشی، تم کو اختیارات دیے، تم کو قدرت دی، تم کو مالکانہ تصرفات عطا فرمائے، سب کچھ ہم نے تم کو عطا فرمایا اس زمین سے تمہارے لیے سامان عیش کے ہزاروں راستے تمہارے لیے کھول دیے، تمہاری ضروریات کی تکمیل کی ساری چیزیں ہم نے اس زمین ہی میں رکھ دی، اس کو خزانہ بنا دیا تمہارے لیے، اور ایک گودام کی طرح ہم نے اس کو بنایا۔ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ زمین پر اختیار اور اقتدار اور قدرت رکھنے والی مخلوق ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر یہ نعمت سے نوازے جانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ کتنی اور کس قدر نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے، کیسا اختیار دیا ہے تم کو، کیسا اقتدار تم کو بخشا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی قسم کا مضمون بیان فرمایا ہے اس آیت میں، کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو، اولاد آدم کو اکرام بخشا، عزت بخشی، اور اس کو شرف اور فضیلت عطا فرمایا دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں، اور اس کو بڑا بنایا، اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات بنایا۔ یہ جو ہے انسان کو جو شرف دیا گیا بحیثیت انسان ہونے کی، اس میں کسی قسم کے کوئی چاہے وہ کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے اللہ کا فرما بردار ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، سب کو یہ جو ہے سہولتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اختیارات، یہ قدرت عطا فرمائے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو اس کو یہ چیزیں حاصل ہو گئی ہیں، اور جو نافرمان ہے اس کو یہ چیزوں سے محروم کر دیا گیا، ایسا نہیں۔ بحیثیت انسان، بنی آدم کہا، آدم کی اولاد جتنی بھی ہے زمین پر رہنے بسنے والی، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہے عطا فرمائی، اور مختلف انداز میں جنہیں ہر زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری نعمتیں انسان حاصل کیا ہے۔ اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے اگر دیکھیں، اور اس کے خد و خال کے اعتبار سے، اس کے حلیے کے اعتبار سے، اس کی ساری چیزیں جو بظاہر نظر آتی ہے وہ بھی دیگر ساری مخلوقات میں اس کو ممتاز بنایا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا سورہ والتین میں، ہم نے یقیناً انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فرمایا اس کے بعد، جبکہ ہم نے تو بہت بہترین بنایا، اس کو سب سے اچھا بنایا، ہزاروں مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، لیکن وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے نچلوں سے بھی نیچا چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت میں بنایا، بہترین شکل و صورت میں بنایا، اور بہترین اس کو ساری چیزیں عطا فرمائی، اور پھر اس نے جو ہے اپنے جو اختیارات اس کو دیے گئے تھے وہ اختیارات کا غلط استعمال کیا، غلط استعمال کر کے وہ نیچوں سے بھی نیچے چلے گیا، ورنہ وہ اس کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہو سکتا تھا اگر وہ کوشش کرتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ فرشتوں کو اختیارات نہیں ہیں، فرشتے تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی جو آزادی دے کر رکھی ہے، تو اگر وہ برائی سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس اعتبار سے بھی کہ اس کو دیکھنے بھالنے کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے دیگر مخلوقات میں ہم نے بہت بہتری عطا فرمائی، اور سب سے بڑی چیز انسان کو جو ہم نے دی وہ عقل و شعور کے اعتبار سے انسان سب سے ممتاز ہے۔
ساری مخلوقات میں ممتاز ہے۔ یعنی وہ عقل ہی ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے ساری مخلوقات میں۔ عقل کی وجہ سے انسان اپنے بھلے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اچھے برے کو دیکھ سکتا ہے، جس میں نفع ہے اس کو حاصل کرتا ہے، جو مضر ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ساری چیزوں کو جو ہے وہ جائزہ لے سکتا ہے اپنی عقل کی بنا پر۔ یہ سب سے ممتاز کرنے والی چیز ہے انسانوں کے پاس۔ اسی وجہ سے انسان اپنے لیے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیسی کیسی بہترین سہولتیں جو ہے فراہم کر لیتا ہے، کیسی بہترین عمارتیں بناتا ہے، رہنے سہنے کے لیے لباس تیار کرتا ہے، اپنے لیے سواری کے لیے گاڑیاں بناتا ہے، اور دیگر جو ہے کھانے پینے کی غذاؤں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی عقل و شعور کی وجہ سے جو ہے وہ کر پاتا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عطا فرمائے ہیں۔ یہ انہیں موسمی شدتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے انتظامات کرتا ہے، گھر بناتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے دیگر مخلوقات کے پاس نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کی وجہ سے ایسے بہترین انتظامات وہ کرتا ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ مخدوم کائنات بنایا اللہ تعالیٰ نے، بڑی بڑی کائنات کی جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، درخت اور پانی اور آگ اور ہوا، یہ سب کے سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ اور پھر جو ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اسی آیت میں فرمایا کہ ہم نے بحر و بر کی سواریاں اس کو عطا فرمائی، یعنی خشکی کی سواریاں، کتنی بے شمار سواریاں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عطا فرمائی، جیسے گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، بیل ہے اور اونٹ ہے، یہ سب۔ اور پھر کئی ایک سواریاں اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، جیسے بائک، کارز، ٹرکس ہے، اور ریل ہے، ٹرین ہے، اور ایئر کرافٹ ہے، اسپیس ایئر کرافٹ ہے، راکٹ ہے، یہ سب سواریاں جو ہے اس کو عطا فرمائی گئی۔ خشکی کی سواریاں، تری کی سواریاں بھی جو ہے پانی میں چلنے کے لیے اس نے کشتیاں بنائی، اور اس کے لیے بڑے بڑے جہاز جو پانی پر چلتے ہیں، اور پھر آبدوز جو سب میرینز جسے کہا جاتا ہے وہ ہے۔ ایسی مختلف قسم کی سواریاں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے عطا فرمائی، بے شمار چیزیں اس کے لیے رکھ دی گئی۔ غذاؤں میں پھر دیکھیے کہ کیسی کیسی لذیذ غذائیں جو ہے وہ کھاتا ہے، کبھی مفردات کھاتا ہے، کبھی مرکبات کھاتا ہے، کبھی جو ہے گوشت کھاتا ہے جانوروں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے حلال کیا ہے، اور کبھی اس کا دودھ پیتا ہے جو مویشیوں کا۔ اور پھر زمین سے نکلنے والی بے شمار نباتات ہیں، پھل پھلاری ہیں، ترکاریاں ہیں، اور دیگر جو ہے چیزیں، غلجات ہیں، قسم قسم کے جو ہے اناج اور دانے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو مختلف انداز میں اس کو جو ہے بنا کر کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، لذیذ سے لذیذ کر کے جو ہے اس کو کھاتا ہے۔ کبھی جو ہے اس کو جو ہے کچھ ایک انداز میں کھاتا ہے، کبھی کوئی دوسرے انداز میں کھاتا ہے، کبھی مرکب کر کے کھاتا ہے، کبھی ایسا ہی مفرد رکھ کے کھاتا ہے، کبھی اس کو جو ہے کچھ الگ انداز میں کھاتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اس کو نعمتوں کو گنوا کر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرما دی ہے، نہ صرف تمہاری ضروریات کی تکمیل کے لیے بلکہ تمہارے عیش کے سامان کے لیے، تمہارے ذائقے کے لیے، اور تمہاری جو ہے دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم نے اس کو ایک خزانے کے طور پر زمین میں رکھا ہے۔ تو جو کوئی سمجھدار ہوگا اس کو لے گا اور استعمال کرے گا نکال کر، اور اس کا سلیقہ سیکھ لے گا تو اس کو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا۔ تو اس میں جو ایجادات جو ہوتی ہیں زمین پر، جس قسم کی جو ہے مختلف قسم کی چیزیں انسان اس کو جو ہے ڈسکور کرتا ہے، اصل میں اس کو انوینٹ کرنا جو کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ ایجاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں خود ایجاد کر دی ہے، اور زمین میں اس کے خزانوں میں اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے وہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے جو آگے بڑھتی ہے تو وہ اس سے جو ہے چیزوں کو بناتا ہے، جوڑتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پہلے سے رکھ دی تھی۔ تو اس کو استعمال کرنے والا جو انسان ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت ہی کم شکر ادا کرتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اتنی ساری نعمتیں اس کو دی ہے، دیگر کوئی مخلوق کو اتنی ساری نعمتیں نہیں دی گئی تھی۔ اس کو با اختیار بنایا گیا، اس کو سب کچھ دے دیا گیا، اس کے باوجود بھی جو ہے شکر ادا کرنے والا نہیں بنا، بلکہ شکر ادا کرنے والا بننا چاہیے تھا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید نعمتوں میں
اضافہ کریں گے۔ یہ جو ہے قانون اور ضابطہ بتایا گیا ہے، شکر کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اگر کوئی ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا تو پھر اس سے نہ صرف وہ چھین لیا جائے گا بلکہ اس کو عذاب شدید سے دوچار کر دیا جائے گا۔ یہ اس میں جو ہے بتایا گیا ہے اس آیت میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس میں انسان کی پیدائش کی ابتدا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بار پیدا کیا، اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ان کا حولہ تیار کیا، جسم تیار کیا، اور پھر اس میں روح پھونکی، اس کی صورت گری کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں بات واضح فرمائی کہ مٹی سے پہلا انسان بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی نسل کا سلسلہ جو ہے پانی کے نچوڑ سے ہم نے چلایا، منی کے خطرے سے جو ہے ایک انسان کو پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق انسان ہے وہ خاکی مخلوق ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ انسان خاکی مخلوق ہے اور جنات جو ہے ناری مخلوق ہے جس کو آگ کی لپٹ سے بنایا گیا ہے، اور فرشتے نوری مخلوق ہے۔ یہ تین مخلوقات ہیں جس کا جو ہے تذکرہ آ رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ خاکی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی اس کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیت میں بھی آ گیا، اور اس آیت میں بھی جو ہے انسان کی پیدائش کی ابتدا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ان لوگوں کی جو تھیوری تھی، ڈارون تھیوری، جس کی بنا پر وہ یہ کہتے تھے کہ انسان بندر تھا پہلے، اس کے بعد اس سے جو ہے ترقی کرتے کرتے آج انسان بن گیا، تو یہ ان کی تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے اس سے کہ ایسا بالکل غلط ہے ان کا کہنا، کیونکہ انسان کو انسان ہی کی شکل میں پیدا فرمایا گیا ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی کہ وہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ بندر کو بندر بنایا گیا، انسان کو انسان بنایا گیا۔ کہ وہ لوگ جیسا سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ ابلیس کسے کہتے ہیں؟ ابلیس وہ جن کا نام ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی پہلی بار، اور ان کے حکم کو ماننے سے انکار کیا جب انہوں نے جو ہے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور وہ ساری جنات کی ایک جماعت تھی جس کا جو ہے سردار یہ ابلیس تھا، جنوں میں سے تھا۔ کان من الجن فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ کہف میں کہ وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں اس کی مختلف جز بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک جز سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی آیا ہے، اور پھر یہاں پر آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہجر 14ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اس کا تذکرہ آیا ہے، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جز بیان کیا ہے، سورہ صاد 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں جو ہے اس کے جز بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ جو ہے وہاں پر اس طریقے سے کیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، کہا کہ جب ہم نے اس سے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سبھوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کی بنا پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سجدہ کرنے کا حکم جو ہے مختلف صورتوں میں دیا گیا ہے۔ سورہ 7 میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا حکم دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي بَشَرٌ مِّن طِينٍ کہہ کر مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، سورہ ہجر میں کہا من طین کہا، سورہ 7 میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین فرمایا۔ اس کے بعد
یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کو کہ میں ایک مٹی سے ایک انسان بنانے جانے والا ہوں، اور جب میں اس کی تکمیل کر دوں، اس کو مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو پھر تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو سجدہ کرانے کا مطلب کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا سارے فرشتوں کو، تو اس میں جو ہے سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی ممکن نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی یہ شخصیت پرستی کے لیے نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کے لیے نہیں، بلکہ وہ نوع انسانی کے جو ہے ایک نمائندہ بن کر زمین پر جو ہے جا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا تھا زمین پر انتظامات کے لیے، زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے سلسلے میں ان کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ سارے فرشتے جو وہاں پر زمین پر اللہ تعالیٰ کے دیگر تکوینی انتظامات کرتے رہتے ہیں، ان کو ان کا جو ہے مطیع اور مسخر کرنے کی غرض سے یہ سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا۔ جیسا کہ کسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی ساری باتیں ماننا، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، ان کے سامنے سجدہ کر لینا، ان کو جو ہے ان کے سامنے مطیع ہونا، ان کی اطاعت کرنا، بالکل ایسا ہی تھا۔ فرمان روائے کائنات نے جب خلیفہ بنانے کا زمین پر سوچ لیا حضرت آدم کو، تو زمین کے خطے میں جتنے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تکوینی احکامات کو جو ہے نافذ کرتے تھے، ان کو یہ حکم دے دیا گیا کہ ہم اس انسان کو جو ہے اختیار بنانے والے ہیں اور اس کو اختیارات دینے والے ہیں، اور وہ اختیارات کا جیسے چاہے استعمال کرے۔ تم اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں پر اس کی اطاعت کرنا، اس کے لیے مطیع اور مسخر ہو جانا، وہ جو چاہے کام کرے، ہم اپنی مشیت اور حکمت کے تحت اس کو جو کام کرنے کی اجازت دے دیں گے وہ کام کرے گا، چاہے وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، اس میں تم جو ہے رکاوٹیں نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو کام کرنے کا موقع دینا، اس کو روکنا نہیں۔ یہ جو ہے مطیع اور مسخر کرنے کا حکم تھا۔ بالکل ایسا ہی کہ جیسا کہ ایک بڑا جو ہے حاکم ہوتا ہے کہیں کا، کسی ملک کا، اور وہ اپنے کسی صوبے میں جو ہے گورنر بناتا ہے کسی شخص کو، تو وہاں کے جتنے بھی اس کے کارندے ہوتے ہیں حکومت کے، وہ کارندوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو اس صوبے کا گورنر بنایا ہے، صوبے دار بنایا ہے، اب یہ جو بھی حکم کرے گا تم اس کی اطاعت کرنا، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ کوئی حکم کرے، جب تک کہ ہم اس کی اجازت دیتے رہیں گے، اس کو کام کرنے کی اجازت دیں گے، اس وقت تک تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کا ساتھ دیتے رہنا، تم اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ اور جب جو ہے بڑے حاکم کی طرف سے یہ اشارہ مل جائے کہ اس صوبے دار کو جو ہے بے دخل کر دیا جائے، اس کو معزول کر دیا جائے، اس کو گرفتار کر لیا جائے، تو پھر وہی کارندے، وہی اس کے خدام، وہی اس کے خدمت گزار جو تھے، جو اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، اس کی خدمت کر رہے تھے، اس کے اشاروں پر ناچ رہے تھے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں دار کر لے جاتے ہیں فرمان روا کے حکم پر، حاکم کے حکم پر۔ تو یہ اس کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ تم کو جو ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان کو ہم زمین پر بھیج رہے ہیں خلیفہ بنا کر، وہ ہمارے احکامات کو نافذ کرے گا، وہ چاہے اگر اپنے اختیارات کا غلط بھی استعمال کرے تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اس کی تائید کرنا، تم اس کی حمایت کرنا، تم اس کے اختیارات کو روکنے کی کوشش نہیں کرنا، اس میں رکاوٹ نہیں بننا، بلکہ تم اس کی اطاعت کرنا۔ تو یہ مطیع اور مسخر ہونے کی ایک دلیل تھی کہ سجدہ کرنے کی جو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا لینا، عملی طور پر بھی جو ہے یہ ایسا ممکن ہے کہ ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم آدم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو، یعنی آدم اور اولاد آدم۔ مطلب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جب ان کو جو ہے روح پھونک دی گئی تو پھر ان کے سامنے جو ہے سجدہ کرا گیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ساری انسانیت کا نمائندہ ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کو تم ماننا اور اس کے سارے احکامات کو جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، ساروں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، یہ بتایا گیا لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا آگے کی آیت میں آ رہا ہے، انشاءاللہ بعد میں اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔